وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی زاہد حامد کی کبڈی ٹورنامنٹ کے دوران جیب کٹ گئی. وائی واہ وزیر سائنس و ٹیکنالوجی صاحب، یہ ہے اصل ٹیکنالوجی. یہ جو جیب کٹتی ہے نا، ہائے 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 ہائے. اور اس ٹیکنالوجی میں پاکستان نے بڑی ترقی کی ہے، بڑی ترقی کی. ہاں جہاں بھی کوئی چار بندے اکٹھے ہوئے ہو نا، لائمن ادھر ایک اس کام کا انجینئر پھر رہا ہوتا ہے. بلکہ اس ٹیکنالوجی کے انجینئر تو میں نے سنا ہے، اللہ معاف کر دے، حج کے دوران ادھر سے فلائٹیں لے کے جاتے ہیں ادھر اس ٹیکنالوجی کو یوز کرنے کے لیے. اپنے فیلڈ کے ایسے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے گھر کے قریب ایک پولیس اسٹیشن تھا، وہاں پہ ایک جیب کترے کو ایس ایچ او صاحب پکڑ کے لے آئے اور اس کو کہا کہ میں تمہاری چترول کروں گا اور صرف ایک شرط پہ تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے کہ میں 30 قدم چلوں گا، تم نے میری جیب کاٹنی ہے. اگر مجھے نہ پتا چلا تو تمہاری جان بخشی، اگر مجھے پتا چل گیا تو تمہاری چترول ہوگی. اس نے چلا 30 قدم پورے چلنے کے بعد وہ پوچھا، کہتا ہے یار کاٹو بھی جیب. اس نے پیچھے اس کی جیب سے جو سگریٹ کی ڈبیاں اور پیسے تھے دکھائے، جیب کترے نے نکال لی ہیں سر. واہ واہ واہ. اب دیکھو نا یہ اس ٹیکنالوجی کا کیسا کیسا انجینئر ہے، جو پولیس کو نہیں پتا لگنے دیتا وہ کیسا انجینئر ہوگا. اور یہ کام اتنا زیادہ پھیل گیا ہوا ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس ٹیکنالوجی کے ٹیکنوکریٹس کی اسمبلی میں سیٹیں ہونی چاہیے. یار یہ ٹیکنالوجی ہے کہ یار تم ہنس رہے ہو. تمہیں کیا پتا ہے کہ یہ لوگ کس طرح جیب کاٹتے ہیں؟ تمہیں پتا ہے ڈگری کیسے ملتی؟ میرا تو کوئی تجربہ نہیں، تم بتاؤ. یار پانی کے پیالے کے بیچ میں گلاب کا پھول پھینکتے ہیں اور کئی مہینے پریکٹس کرتے ہیں 2 انگلیوں کے ساتھ پھول اٹھانے کی، پانی نہ ہلے. اور جب پانی بالکل نہیں ہلتا پھر اس کی ڈگری ملتی ہے. اور اس کی ڈگری جعلی نہیں ہوتی، یہ جو ایم این اے ایم پی جعلی ڈگری کے لیے پھرتے ہیں. اس کی ڈگری پکی دیتے ہیں، جو واقعی تعلیم حاصل کرے یہ والی اس کو ڈگری ملتی ہے. اور پھر ڈگری لینے کے بعد اس کی 3 مہینے کی انٹرنشپ ہوتی ہے. ایک سینئر ٹیکنوکریٹ کے ساتھ 3 مہینے لگانے پڑتے ہیں. جی جناب. اور عوام بیچاری ایسی بولی ہے. میرا تیج فرینڈ نہیں، جس کو انگلش میں فاسٹ فرینڈ کہتے ہیں، جی یہ اپنا آڑو گرنیڈ، اس کی ایک دفعہ جیب کٹی گئی تو گھر آ کے خوشیاں منا رہا، جی میری جیب کٹی گئی. وہ میں نے کہا اس میں خوش ہونے والی کون سی بات ہے؟ تو کہتا میری جیب میں 450 کا بجلی کا بل اور 200 روپیہ نقد تھا. بل کی آج آخری تاریخ تھی، جیب کترا بیچارہ 250 پلے سے ڈال کے کسی بینک کی لائن میں کھڑا ہوگا. میں نے کہا عقل کر، اتنا وہ ہیومن رائٹس والا بیچارہ جیب کترا جو پلے سے پیسے ڈال کے بل جمع بھی کرا کے آئے گا تمہیں. یہ زاہد حامد صاحب کے کتنے پیسے گئے جی؟ عزیز صاحب 1,20,000 سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. لا 1,20,000 سے ہاتھ تو جی شکر ہے منہ نہیں تو ہے، ورنہ 3-4 لاکھ چلا جانا تھا. ویسے ان کو اتنے پیسوں کا کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ امیر آدمی ہے، ہر حکومت میں تو وزیر ہوتے ہیں. امریکہ کے سابق نائب وزیر خارجہ رچرڈ آرمیٹیج نے کہا ہے کہ پاکستان چاہے تو ڈرون حملے روک سکتا ہے. بہت اچھے. یہ آرمچیڈ وہی ہے نا، وہ کسون کے منہ والا. اسی نے کہا تھا نا کہ ہم پاکستان کو غاروں کے دور میں لے جائیں. مشرف صاحب تو یہی کہتے ہیں کہ اس نے یہی کہا تھا. ان کی بات ہم نے مان بھی لی ہے، اس کے باوجود بھی غاروں کے دور میں ہی چلے گئے. عزیزی صاحب کون سے غاروں کے دور میں گئے ہیں؟ غاروں کا دور ہی ہے، نہ غاروں میں بتی پانی ہوتا ہے نہ ہمارے ہاں بتی پانی ہے. غاروں میں چلو ٹھنڈ تو ہوتی ہے نا، باہر تو ٹھنڈ بھی نہیں ہے. یہ بندہ کو کھوچل آدمی آرمچیڈ جو ہے، اس کا بڑا آملیٹ جیسا منہ ہے. یہ نامراد نے پہلے بھی ہم سے دھوکھا کر کے تو ہمیں بسا کے مارا ہے، اب بھی یہ ہمیں کوئی نئی اشکل دے رہا ہے تاکہ ہم روکیں ڈرون حملے. تو پھر اللہ نہ کرے کہ اور کم خراب ہو جائے. اللہ نہ کرے. ہمارا کیا مطلب ہے پاکستان ڈرون اٹیکس نہیں روک سکتا؟ یار میں نہیں کہتا، سیانے بندے کہتے ہیں امریکہ کے ڈرون روکنا، موٹے بندے کی جمائی روکنا، ماڑے کی چھینک روکنا اور میرا کی انگریزی روکنا بہت مشکل کام ہے. یہ تو اس نے تسلیم کر لیا کہ یہ سیانہ نہیں ہے. یعنی میرا فکر انگیز تبصرہ نہیں سننا، اپنی بیوقوفوں والی جگتے لگانی شروع کر دینی.
پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما احمد مختار نے کہا ہے کہ شریف برادران قوم سے مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں. چلیں آپ فکر نہ کریں احمد مختار صاحب، اگر قوم سے جھوٹ بولیں گے تو پھر ان کا حال بھی پیپل پارٹی والا ہوگا. آپ کے والا کہو نا، احمد مختار صاحب ہی تو پیپلز پارٹی کے ہی ہے نا. ہاں یار میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی گل نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر کیا ہوا ہے احمد مختار صاحب؟ میں معافی چاہتا ہوں. حیور دیکھیں، سیانے کہتے ہیں کہ عورت عمر کے معاملے میں جھوٹ نہ بولے، خاوند جو ہے وہ تنہا کے معاملے میں جھوٹ نہ بولے، اور سیاستدان سیاست کے معاملے میں جھوٹ نہ بولے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ کسی سیانے نے کہا ہوا ہے. یہ پتہ نہیں، یہ جو پچھلی بات کی تھی میں نے وہ سیانے نے کہی تھی یا یہ والی بات؟ نہیں، وہ بھی سیانے نے کی تھی، یہ بھی سیانے نے کی ہے. یہ کسی اور سیانے نے کی یہ ہوگی. کسی اور سیانے نے کی ہے. سیانے تو تمہیں پتہ ہے مجھے ملتے ہی رہتے ہیں. ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں سیانے ہی سیانے ہیں. ہاں جی ہاں جی، مجھے کل پرسوں کندھے پہ ایک سیانا لڑ بھی گیا. آگے پیچھے سیانی سے نہیں جا رہی، سیانے ہیں جو مکھیاں جو میرے آگے پیچھے اڑ رہی ہوتی. آگے پیچھے کو فوکس کیا، دائیں بائیں پہ غور نہیں کیا. طنز کر رہا ہے مجھے. اب مجھے اللہ کے فضل سے پتا چلنا شروع ہو گیا کہ یہ مجھے غلط بات پہ طنز کرتا ہے. آہستہ آہستہ پھر مجھے یہ بھی پتا چلنا شروع ہو جائے گا کہ میری بات ہوتی کون کون سی غلط ہے. وہ بھی میں پھر روک لوں گا انشاءاللہ. یار اگر میں دانشور کا کارڈ بنوا لوں تو پھر تم مجھے طنز کرنے سے باز آ جاؤ گے. تم دانشور کا کارڈ بنوا لو، میٹرو میں تمہارا آدھا کرایہ لگے گا. یار شہباز شریف نے تو پورا دیا ہے. کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے وہ حالانکہ دانشور ہیں، ان کو انگریزی بھی آتی ہے، ترکی بھی آتی ہے، چائنیز بھی آتی ہے، اور بھی 5-6 زبانیں آتی ہیں. میم کی بولی بھی آتی ہے. یار وہ نہیں آتی خدا کا واسطہ. عربی آتی ہے، عربی. جرمنی بھی آتی ہے. عزیزی صاحب رشین بھی آتی ہے. ہاں رشین بھی آتی ہے. یار ویسے شہباز شریف صاحب کو جتنی زبانیں آتی ہیں روزانہ ان کا تو گفتگو کا 6-7 ہزار روپیہ بل بن جاتا ہوگا. ہاں میں نے 2 دن پہلے انگریزی میں درخواست ٹائپ کرائی ہے تو کمشنر نے 200 روپیہ لے لیا. اچھا میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ انگلی شہباز شریف کی صرف اردو بولتے ہوئے ہلتی ہے، اور کوئی زبان بولے نا تو ہاتھ ایسے پکڑ لیتے ہیں اور زبانیں کئی دفعہ مکس بھی ہو جاتی ہیں. چوکو پو چوکو چو بوکو ہی از مائی ایلڈر بردر اینڈ ادب شدید دمکا دھگما کا نومو چوک مسٹر ٹرکش سینے دھنے مکانا گنڈے کہتے گڈیڑے کموڈو دے جرمنی کاٹے. جرمنی کون سی؟ ایک کیرلا کی زبان. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، حاضر ہوتے ہیں تصویروں اور ویڈیوز پر تبصرے کے ساتھ.